قطار سے قطار کا درمیانی فاصلہ 6 تا 8 انچ اور پودوں کا درمیانی فاصلہ 4 انچ ہونا چاہیے۔ اس طریقہ کاشت سے زیادہ پیداوار اور مناسب سائز کا پیاز حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بڑی جسامت کا پیاز ذخیرہ کرنے پر جلد خراب ہو جاتا ہے۔ پودوں کی منتقلی کے فوراً بعد آپاشی کرنی چاہیے۔ پیاز کے پودے جن میں پھول والی شاخیں نکل آتی ہیں، ان میں پیاز بہتر خاصیت کے نہیں بنتے اور غذائی حیثیت بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ پھول والی شاخیں اپنی نشوونما کے لیے پیاز کی جمع شدہ خوراک استعمال کرتی ہیں۔ پھول والی شاخیں ان پیازوں سے نکلتی ہیں جن کی کاشت بڑے سائز کے سیٹ لگا کر کی جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پیاز کے بے موسمی کاشت سفارش کردہ جسامت کے سیٹ لگا کر کی جائے تاکہ پھول والی شاخیں نہ نکلیں۔ جن پیاز کے پودوں سے پھول والی شاخیں نکلنے کا عمل شروع ہو رہا ہو، ان پودوں سے یہ شاخیں ابتدائی مرحلے میں نیچے سے توڑ دینی چاہیے تاکہ پیاز کی ذخیرہ کردہ خوراک استعمال نہ کر سکیں اور یہ پیاز کے بلب بننے کے عمل میں کام آ سکے اور پیداوار اچھی اور بہتر کوالٹی کی لی جا سکے۔ پیاز کے جو بلب 2، 3 یا زیادہ حصوں پر تقسیم ہو جاتے ہیں وہ بھی کوالٹی کے اعتبار سے اچھے نہیں ہوتے اور منڈی میں اچھے داموں فروخت نہیں ہوتے۔ اس قسم کے پیاز بڑی جسامت کے سیٹ لگانے سے بنتے ہیں، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پیاز کی کاشت کے دوران مناسب جسامت کے سیٹ ہی لگائے جائیں۔ زمین میں نمی برقرار رکھنے کے لیے ہر ہفتے آپاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی 3 آپاشیاں ہفتہ وار کریں، پھر اس کے بعد موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپاشی کا وقفہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے 2-3 بار گوڈی کریں۔ گوڈی کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ پیاز کو کھرپا نہ لگے، کیونکہ کٹا ہوا پیاز جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 پانی ہفتہ وار دیں، اس کے بعد موسم اور ضرورت کے مطابق آپاشی کیجیے۔ جب پیاز بن رہا ہو تو اسے پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ورنہ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ فصل جب پکنے کے نزدیک ہو تو آپاشی بند کر دیں۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے 2-3 بار گوڈی کریں۔ گوڈی کی تعداد کا انحصار جڑی بوٹیوں کے اگاؤ پر بھی ہے۔ کیمیائی طریقے سے جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے زرعی ماہرین کی سفارش کردہ جڑی بوٹی مار ادویات استعمال کریں۔ کھادوں کا مناسب اور بروقت استعمال پیاز کی بہتر نشوونما اور نفع بخش پیداوار کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ مسلسل کاشت کی وجہ سے بیمار زمینوں میں غذائی اجزاء کی کمی واقع ہو چکی ہے، اس لیے کھادوں کے مناسب استعمال سے ان اجزاء کی فراہمی نفع بخش پیداوار کی ضامن ہے۔ زمین کی آخری تیاری کے ساتھ اور کاشت کے وقت 3 بوری سپر فاسفیٹ اور 1 بوری امونیم سلفیٹ فی ایکڑ ڈالیں۔ فصل کاشت کرنے کے 1 ماہ بعد 1 بوری امونیم سلفیٹ یا آدھی بوری یوریا کھاد فی ایکڑ ڈالیں اور آپاشی کر دیں۔ جب پیاز بننے شروع ہوں تو مزید 1 بوری امونیم سلفیٹ استعمال کرنے سے پیداوار میں بھرپور اضافہ ہوتا ہے۔ نائٹروجن والی کھاد ڈالنے سے فصل کا رنگ گہرا سبز ہو جاتا ہے، اس سے بڑھوتری کا عمل تیز ہوتا ہے، پودوں کا قد جلدی بڑھتا ہے۔ زمین میں اگر نائٹروجن کی کمی ہو جائے تو پتوں میں سبز مادہ کم بنتا ہے اور فصل کے نچلے پتے پیلے ہو جاتے ہیں اور یہ پلاہٹ آہستہ آہستہ اوپر والے پتوں میں بڑھتی ہے اور کچھ ہی عرصے میں ساری فصل نائٹروجن کی کمی کے باعث پلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور پودوں کی نشوونما رک جاتی ہے اور پیداوار کافی حد تک متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے نائٹروجن کی کمی کا ابتدائی میں تدارک کر لینا چاہیے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ نائٹروجن کی کمی کو پودے کی بڑھوتری کے مختلف مراحل کے دوران نائٹروجن والی کھاد ڈال کر دور کی جا سکتی ہے۔ اس لیے بحالی کے 1 ماہ بعد اور پھر جب پودوں میں گھٹے بننے کا عمل شروع ہو جائے نائٹروجن کھاد ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ فاسفورس والی کھاد ڈالنے سے پودوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور پیاز کے گھٹے بڑے بنتے ہیں جو پیداوار میں اضافے کا باعث ہیں۔ تھریپس، یہ کیڑا پتوں کا رس چوس لیتا ہے۔ جب پتے زمین کی طرف مڑے ہوئے ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ کی فصل پر تھریپس کا حملہ ہو چکا ہے۔
حفظ ما تقدم کے طور پر امیڈا کلوپرڈ 25 WP ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ پرپر بلاج عموماً بارش کی بنا پر اس بیماری کا حملہ ہوتا ہے۔ پیاز کے پتوں پر پرپر بلاج کی وجہ سے ہلکے پیلے رنگ کے دھبے بنتے ہیں، پتے کا سبز رنگ ختم ہو جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ فصل پک چکی ہے۔ یہ دھبے بعد ازاں ڈسٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو کہ سیاہی مائل صفوف کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اس بیماری کو روکنے کے لیے مینکوزیب 72 WP پلس میٹالیکسل سپرے کریں۔ اگر بیماری نمودار ہو جائے تو 3-4 مرتبہ مسلسل سپرے کیجیے تاکہ آپ کو مطلوبہ پیداوار حاصل ہو سکے۔ پیاز کو بہتر طور پر پکنے کے لیے گرم خشک آب و ہوا درکار ہوتی ہے۔ پیاز کے پکنے کی علامت یہ ہے کہ اس کے پتے 70% تک گردن کے قریب سے ایک طرف جھک جاتے ہیں۔ موسم خزاں کی فصل دسمبر میں برداشت کی جاتی ہے۔ اس وقت موسم سرد ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیاز کے پتے اپنے طور پر ایک طرف نہیں جھکتے، اس لیے ضروری ہے کہ کھڑے پتوں کو پاؤں کی مدد سے ایک طرف جھکا دیں، بعد ازاں برداشت کریں اور گردن سے 2.5 سینٹی میٹر کے فاصلے پر پتے کاٹ لیں اور پیاز کو ہوادار جگہ رکھیں۔ پیاز کو برداشت کرنے کے بعد کھلی اور ہوادار جگہ پر بکھیر کر رکھیں۔ پیاز کے نچلے حصے سے اضافی جڑوں کو کاٹ دیں، چونکہ پیاز کی یہ فصل دسمبر میں برداشت ہوتی ہے اور منڈی میں اس کے بھاؤ تیز ہوتے ہیں، اس لیے اس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی اس فصل کی زیادہ دیر تک ذخیرہ اندوزی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس فصل کو 3-4 دن ہوادار جگہ میں رکھیں اور جلد از جلد بوریوں میں بند کر کے منڈی میں فروخت کر دیں۔ فصل کی بہتر نگہداشت سے 15 سے 16 ٹن فی ایکڑ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ زراعت سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات آپ پیر ترجمہ صبح 9 سے 3 بجے تک بغیر ادائیگی کے PARC کسان ہیلپ لائن 0800 550 56 پر کال کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔